بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10th کلاس کی تشریحات کے سلسلے کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ حمد کی تشریح آپ کی مجھے یقین ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور اس میں آپ کو بہت سہولت محسوس ہوئی ہوگی، کیونکہ اس کا سلسلہ تشریح کا میں نے بہت آسان کر دیا ہے۔ آج اس سلسلے کی نظم نمبر 2 یعنی نعت کی تشریح ہم کریں گے۔ آسان سا پیٹرن میں آپ کو بتاؤں گی، اور اس تشریح کی سب سے آسان اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ کو ہر شعر کی الگ الگ تشریح یاد نہیں کرنی پڑے گی۔ مناسب سی ورڈنگ میں کچھ ایسی تشریح آپ کو سلیکٹ کر کے لائنز دوں گی کہ اس نظم کا، اس نعت کا کوئی بھی شعر آ جائے پیپر میں تو آپ اس کی تشریح جو ہے وہ والی لکھ سکتے ہیں جو اب میں آپ کو لکھواؤں گی۔ اس کے بعد اضافی شعر لکھنے کے بعد اینڈ میں 2 سے 3 لائنز میں سیلف رائٹنگ کرتے ہوئے آپ کو اس شعر کو ایکسپلین کرنا ہوگا۔ پہلا شعر میں پڑھ رہی ہوں کہ 2 عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امی آ گیا، غم گسار آ گیا ہے۔ عالم جو ہے وہ دنیا کو کہا جاتا ہے، اور 2 عالم سے مراد 2 دنیائیں ہیں، 2 جہان ہیں۔ امدادگار مدد کرنے والے کو کہا جاتا ہے، امین امانت دار یعنی امانتیں رکھنے والے کو کہا جاتا ہے، اور غم گسار دکھ بانٹنے والے کو کہا جاتا ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آپ نے سب سے پہلے پیپر میں شعر مینشن کرنا ہے۔ جو بھی شعر آپ کو تشریح کے لیے دیا گیا ہوگا پیپر میں، آپ نے وہ مارکر سے مینشن کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حوالہ کلام لکھنا ہے، نظم کا عنوان اور شاعر کا نام لکھیں گے۔ ان دونوں کا آدھا آدھا نمبر ہوتا ہے، نظم کا عنوان اور شاعر کا نام دونوں کا آدھا آدھا نمبر مل کر 1 نمبر بنتا ہے۔ اس پورشن کو آپ ضرور لکھیے گا۔ اس کے بعد آپ تشریح کی ہیڈنگ دیں گے، ہیڈنگ کو انڈر لائن ضرور کر لیجئے گا، اور یہ لائنز آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے اپنی کاپیز میں جو میں آپ کو سامنے دکھا رہی ہوں، کیونکہ یہ وہ سلیکٹڈ لائنز ہیں جو اس نعت کا کوئی بھی شعر آ جائے تو آپ بڑے آرام سے ریلیکس ہو کے لکھ سکتے ہیں۔ یہ بہت میں نے سوچ سمجھ کر سلیکٹ کی ہیں لائنز، اور ایسی لائنز ہیں جو کسی بھی شعر کی تشریح میں ایڈجسٹ ہو جائیں گی، کیونکہ پیپر میں ایک ہی شعر آنا ہوتا ہے تو آپ بے فکر ہو کے یہ لائنز لکھ سکتے ہیں۔ اب آپ کچھ اس طرح سے تشریح کا آغاز کریں گے کہ زیر تشریح شعر احسان دانش کا خوبصورت کلام ہے، وہ ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ اس شعر میں انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ان کی آمد تاریخ انسانی میں ایک بڑا انقلاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارتیں تمام الہامی کتابوں نے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے متعلق قرآن کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں اور غریبوں کے لیے قرار بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے انسان کی ذہنیت ہی بدل کر رکھ دی، نفرتوں میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو محبت کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کا ایسا چراغ لے کر آئے جو کبھی نہیں بجھے گا۔ زمانے کے بھٹکے ہوئے انسانوں کو ان کی منزل تک پہنچانے والے خضر بن کر آپ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہبری اور رہنمائی کے متعلق شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سارے زمانے کا راہبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ یہ ایک اضافی شعر ہے جو آپ لکھ سکتے ہیں۔ 2 اضافی شعر میں نے یہاں پہ مینشن کیے ہیں، آپ ایک ہی دونوں میں سے کوئی بھی اضافی شعر سلیکٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ آپ اضافی شعر لکھنے کے بعد اپنی سیلف رائٹنگ کرتے ہوئے اس شعر کو اپنی الفاظ میں 2 سے 3 لائنز میں ایکسپلین کر دیجئے تو ایک پرفیکٹ تشریح آپ کی تیار ہو جائے گی۔ تشریح کا تقریباً فل لینتھ سائز کا 1.5 پیج کافی ہوتا ہے، مناسب لینتھ ہے تشریح کی، اور جتنی میں نے آپ کو بتائی ہے اس لائن میں 2 سے 3 لائنز کا آپ اضافہ کریں گے تو ریکوائرڈ تشریح مکمل ہو جائے گی۔ دوسرا اضافی شعر بھی آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، آپ اس میں سے ایک ہی لکھیے گا۔ بقول حالی، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، غریبوں کا والی، غلاموں کا مولا۔ اضافی شعر جو ہے وہ بہت اچھا امپریشن ڈالتے ہیں آپ کی تشریحات میں، احادیث کا حوالہ یا قرآنی آیات کا حوالہ بہت اچھا امپریشن ڈالتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ 2 سے 3 لائنز میں اس شعر کو خود سے ایکسپلین ضرور کیجیے گا، اور اینڈنگ لائن بھی لگا دیجیے گا۔ اینڈنگ لائن لگانے کے بعد آپ جب 2 سے 3 لائنز میں اس کو سیلف رائٹنگ کرتے ہوئے لکھیں گے تو کچھ اس طرح سے آپ اس شعر کی تشریح پہلے کی لکھیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 عالم کے لیے امین و غم گسار اور مددگار بن کر
تشریف لائے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے نجات دہندہ بن کر تشریف لائے۔ آپ نے دکھ درد کے ماروں کی مسیحائی کی اور حسن سلوک کی ایسی مثال قائم کی کہ کفار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہنے پہ مجبور ہو گئے۔ آپ امت کا غم کھاتے رہے اور امت کے غم میں روتے رہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ شعر کی تشریح پر آتے ہیں۔ غریبوں کی جاں کو، یتیموں کے دل کو، سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ تشریح کا طریقہ کار وہی ہے، اوپر آپ شعر مارکر سے مینشن کر دیں گے، حوالہ کلام لکھیں گے جس میں نظم کا عنوان اور شاعر کا نام آئے گا۔ تشریح لکھتے ہوئے آپ یہی لائنز لکھیں گے جو میں نے آپ کو پہلے شعر کی تشریح کرتے ہوئے لکھوائی ہیں، اور میں اس لیے آپ کی سہولت کے لیے آپ کو دہرا دیتی ہوں کہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو، کیونکہ یہی لائنز لکھ کر یاد کریں گے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ 6 شعروں کی الگ الگ تشریح تیار کریں، اس کے بجائے ایک پرفیکٹ سی یہ تشریح آپ کے سامنے موجود ہے، جو آپ ان 6 اشعار میں سے کوئی بھی شعر آ جائے تو آپ اس کو بڑے آرام سے تحریر کر سکتے ہیں۔ آپ لکھیے گا کہ زیر تشریح شعر احسان دانش کا خوبصورت کلام ہے، وہ ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ اس شعر میں انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ان کی آمد تاریخ انسانی میں ایک بڑا انقلاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارتیں تمام الہامی کتابوں نے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے متعلق قرآن کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ آیات کو اور احادیث کو بار میں مینشن کر دیجیے گا، سائڈ پہ بار لگا کر ضرور مارکر سے ڈبل لائن لگا دیجیے گا سائڈوں پر، تو ایک چیز پرومیننٹ ہو جاتی ہے۔ دراصل آپ کچھ بھی ایڈ کریں، کوئی اسپیشل چیز، چاہے شعر ہو، چاہے آپ احادیث ہوں یا قرآنی آیات ہوں، آپ اس کو بار میں مینشن کر دیا کریں اس کے ترجمے کو۔ اس سے آپ کے عام جو تشریح ہوگی اس سے تھوڑا پرومیننٹ ہو جائے گا، اور پرومیننٹ کرنا چاہیے اپنی اسپیشل کوٹ کی ہوئی چیزوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں اور غریبوں کے لیے قرار بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے انسانیت کی ذہنیت ہی بدل کر رکھ دی۔ نفرتوں میں ڈوبے انسانوں کو آپ نے محبت کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کا ایسا چراغ لے کر آئے جو کبھی نہیں بجھے گا۔ زمانے کے بھٹکے ہوئے انسانوں کو ان کی منزل تک پہنچانے والے خضر بن کر آپ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری اور رہنمائی کے متعلق شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔ سارے زمانے کا رہبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ اور دوسرا اضافی شعر بقول حالی آپ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ حالی کا ہے، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، غریبوں کا والی، غلاموں کا مولا۔ ان دونوں میں سے ایک ہی اضافی شعر آپ مینشن کیجئے گا، اور اس کے بعد جب سیلف رائٹنگ کرتے ہوئے آپ 2 سے 3 لائنز میں خود لکھیں گے تو آپ کچھ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے غریبوں اور یتیموں کے بےقرار دل سکون پا گئے ہیں۔ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد جو تھی وہ دنیا کے مظلوم اور پسے ہوئے افراد کے لیے باعث اطمینان تھی۔ تھوڑی زیادہ ایکسپلینیشن میں اس لیے کر رہی ہوں تاکہ آپ جب سیلف رائٹنگ کرنے لگیں تو آپ کو اصل میں شعر کی روح کا پتہ ہو کہ شعر میں کیا بات چل رہی ہے، اور آپ کے لیے وہ 2 سے 3 لائنز لکھنی مشکل نہ ہو، آپ اس کو پرفیکٹ لکھ سکیں۔ آپ شعر کو خود سے سمجھیں گے تو پھر ہی لکھ پائیں گے 2 سے 3 لائنز بھی، وہ ارریلیونٹ تشریح نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے میں آپ کو تھوڑی زیادہ ایکسپلینیشن بتا رہی ہوں ایکسپلین کرتے ہوئے، لیکن آپ کے لیے 2 سے 3 لائنز کا اضافہ اس لکھی ہوئی تشریح کے بعد کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب معاشرے میں غربا کی کوئی عزت نہیں تھی، اور ان کو ایکچولی معاشرے کا حصہ ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، اور وہ غریب اور مجبور جو تھے وہ بے بسی کی چکی میں پستے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خود غریبی اور مفلسی کو پسند فرمایا بلکہ اپنی پوری زندگی فقیری اور سادگی کے ساتھ بسر کر کے دوسروں کو بھی اس کا درس دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے یتیم اور غریب جو تھے معاشرے کے ظالمانہ ہتھ کنڈوں سے محفوظ ہو گئے تھے۔ آپ کا 10th کا لیول ایسا لیول ہے کہ آپ کی تشریح بہت معیاری ہونی چاہیے، آپ نے اس کو 3 سے 4 لائنز میں کر کے فارغ نہیں ہو جانا، کم از کم 1.5 سے 2.25 پیجز کی آپ کی تشریح ہونی چاہیے، اور آپ کا پیپر کمپلیٹ ہونا بہت ضروری ہے۔
اردو کے پیپر کی پریزنٹیشن کے لیے میں الگ کلپ بتا چکی ہوں، آپ دوسرے لنک پہ جا کے وہ دیکھ لیجئے گا. وہ پیپر پریزنٹیشن سے آپ کو پیپر کی ریکوائرمنٹ پتہ چل جائے گی کہ کس طرح کا پیپر جو ایگزامینر کو پسند آتا ہے، اور 74 یا 73 مارکس جو ہے ایٹ لیسٹ آپ کے آ سکتے ہیں، کن کن اصولوں پر عمل کر کے آ سکتے ہیں. تو آپ اس کلپ کو ضرور دیکھیے گا. ہم اپنی تیسرے شعر کی طرف آتے ہیں. اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے. اس کے بعد تشریح کا طریقہ کار وہی ہوگا جو میں نے ابھی آپ کو لائنز لکھوائی ہیں. آپ سب سے پہلے اس شعر کو مینشن کریں گے، حوالہ کلام لکھیں گے، نظم کا عنوان اور شاعر کا نام لکھیں گے، اور اس کے بعد تشریح لکھتے ہوئے وہی اضافی ساری لائنز لکھ دیں گے جو بھی ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں. اس کے بعد اضافی شعر لکھنے کے بعد 2 سے 3 لائنز لکھتے ہوئے جب آپ سیلف رائٹنگ کرتے ہوئے اس کو لکھیں گے تو آپ کچھ اس طرح کی تشریح کریں گے کہ خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کا پیغام لے کر تشریف لائے ہیں. عرب کے قبائل جو تھے وہ ایک دوسرے کا خون بہانے کو بڑا فخر سمجھتے تھے، اور ان کے دلوں میں نفرت، کدورت اور بڑا بغض چھایا ہوا تھا، اور انسانیت کا عکس وہاں کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا. رشتوں کی قدریں جو تھی وہ پامال ہو چکی تھیں. تو اس مشکل دور میں اور اس نفرتوں بھرے دور میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کا سفیر بنا کر دنیا میں بھیجا تھا. تو اس سے انسانی تاریخ کی کایا ہی پلٹ گئی. وہ لوگ جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے اور ذرا ذرا سی بات پر جنگ شروع ہوتی تھی اور سالہ سال قائم رہتی تھی، 2-2 3-3 سال ان کی جنگیں جو تھی وہ قائم رہتی تھی. اور کس بات سے شروع ہوتی تھی کہ تمہارا گھوڑا ریس میں پہلے کیوں آگے بڑھ گیا، میرا کیوں بعد میں رہ گیا، یا پانی پینے کی باری پہلے میری تھی تمہاری کیوں پہلے آ گئی. ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو تھے وہ جنگیں شروع کرتے تھے قبائل، اور سالہ سال جنگیں ہوتی رہتی تھیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے محبت کا داعی بنا کر بھیجا تھا، جنہوں نے آ کر انسانی فکر و شعور کو جگایا تھا، دلوں سے نفرتوں کا میل دور کیا تھا، اور ہر طرف جو تھا پیغام محبت پھیلا دیا تھا. چوتھا شعر ہے ہمارا کہ اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا ہے، اعتبار آ گیا ہے. اعتبار جو ہے وہ بھروسے کو کہا جاتا ہے، عرفان جو ہے وہ پہچان کو کہا جاتا ہے، اور اسپیشلی یہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ انسان ایک دوسرے کو پہچاننے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت تک پہنچ سکتا ہے. پہلا درجہ خدا تک پہنچنے کا انسان کی جو خدا کی مخلوق ہے، جو انسان کی پہچان کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے. تو مخلوق خدا کو پا کر ہی انسان خالق تک پہنچ پاتا ہے. اس وجہ سے یہاں پہ انسان کو انسان کے عرفان کی بات کی گئی ہے کہ اب آ کر انسان کو ایک دوسرے کی انسانیت کی پہچان ہوگی، انسان جو کہ انسانیت بھول چکے تھے. وہی لائنز لکھیں گے آپ تشریح والی جو میں نے آپ کو بتائیں. اس کے بعد اضافی شعر کوئی سا ایک سلیکٹ کرنے کے بعد آپ 2 سے 3 لائنز میں جب اس کو خود سے ایکسپلین کریں گے تو آپ کچھ اس طرح سے لکھیں گے کہ اب یقیناً انسان کو انسانیت کی پہچان ہو جائے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنما بن کر آ گئے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں وہ انقلاب آمیز تھیں، انقلاب لانے والی تھیں. ان کی آمد سے قبل حالانکہ 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لا چکے تھے، لیکن لوگ جو تھے وہ انسانیت کا سبق بھول چکے تھے، خالق کو بھول چکے تھے. انسان کا دشمن بن چکا تھا، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا تھا، اور غریب ہونا جرم بن چکا تھا. تہذیب کا تو کوئی نام موجود نہیں تھا، اور کوئی مینرز اور کوئی اچھی عادات جو تھی وہ انسانوں میں موجود نہیں تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت سوز اقدامات ختم کیے، اور انہوں نے انسانیت کو ایک دوسرے کی پہچان کرائی. انسان کو اس بات کا احساس دلایا کہ وہ اشرف المخلوقات ہے. انسان ایک دوسرے کو پہچاننے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں. تو پہلا درجہ تو جو تھا وہ انسانیت کے درجے پر فائز ہونے کا تھا. اب انسان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اصل میں وہ اشرف المخلوقات ہے، اور کس خصوصیت کی وجہ سے وہ اشرف المخلوقات ہے اسے اس بات کا یہ یقین ہو گیا کہ اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں. اسے اعتبار آ گیا، اور اس نے اپنے آپ کو بھی پہچانا اور اپنے خالق کو بھی پہچاننا شروع کیا. ہمارا اگلا شعر ہے بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے. تشریح کا طریقہ کار وہی ہوگا. آپ وہی ساری لائنز لکھیں گے جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں، اور آپ ایک اضافی شعر لکھنے کے بعد آپ اس کو سیلف رائٹنگ کرتے ہوئے جب لکھیں گے تو آپ کچھ اس طرح سے لکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
محبت کا وہ چراغ لے کر آئے ہیں جس کی لو ہمیشہ روشن رہے گی، وہ چراغ کبھی بجھے گا نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام محبت دائمی اور مستقل ہے، یعنی قیامت تک رہنے والا ہے۔ قیامت تک انسانوں کو محبت کا وہ ایسا فلسفہ سمجھا گئے جسے کسی بھی زمانے میں فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن انسانیت موجود ہے، اسلام اپنی پوری تعلیمات کے ساتھ موجود ہے، قرآن اصل حالت کے ساتھ موجود ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، ساری راہ ہدایت موجود ہے، بس اس راستے پر چلنے کی دیر ہے اور فیصلہ لینے کی دیر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 برس جو تھے وہ غزوات میں بسر کیے تھے، یعنی زندگی کے 9 سال جنگوں میں حصہ لیا تھا، لیکن کسی پر کبھی ہتھیار نہیں اٹھایا تھا، اور ان کے جو دشمن تھے وہ ان پہ پتھر بھی پھینکتے رہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی بلکہ ان کے حق میں دعائیں کی تھیں۔ تو انہوں نے محبت کا صرف زبانی کلامی پیغام نہیں دیا بلکہ عملی طور پر ایسی مثالیں قائم کی اور ایسے طریقے سے چراغ محبت روشن کیا کہ وہ قیامت تک روشن ہی رہے گا، کبھی بجھے گا نہیں۔ اب یہ آخری شعر نعت کا کر رہے ہیں کہ زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کہ ایک خضر صد رہ گزار آ گیا ہے۔ خضر علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ ایک اللہ کے نیک بزرگ تھے جن کے ذمہ داری تھی کہ وہ بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھاتے تھے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے طویل زندگی عطا فرمائی اور ان کی بڑے عرصے بڑی صدیاں یہ ذمہ داری رہی کہ وہ بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھاتے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خضر علیہ السلام سے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ خضر ثانی ہیں، اور وہ خضر علیہ السلام تو صرف دنیاوی رستے دکھاتے تھے، اور جو مسافر رستہ بھٹک جاتے تھے ان کو رستہ دکھاتے تھے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر زمانے کے انسان کو ایسی رہنمائی دی کہ جو بھٹکی ہوئی انسانیت سے بھٹک چکی تھی اسے رستہ دکھایا۔ اور جس طرح خضر علیہ السلام نے آب حیات پی رکھا ہے اور وہ موت کا ضرور سامنا کریں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا مناسب وقت ہوگا اس وقت کریں گے، لیکن تب تک وہ لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے۔ شاعر کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خضر علیہ السلام سے بھی بڑے راہبر ہیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری اور رہنمائی کے لیے کوئی زمانہ یا قوم مخصوص نہیں ہے، ان کی رہنمائی کا دائرہ وسیع ہے، قیامت تک جتنے بھی افراد آئیں گے وہ سب ان سے رہنمائی پاتے رہیں گے، چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انسانوں کو اپنے خالق تک صحیح رہنمائی فرماتے رہیں گے، اور رسول پاک کی رہنمائی کا فریضہ صرف دنیا تک محدود نہیں رہ جاتا، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت بھی پل صراط پر راہبری فرمائیں گے اور جنت میں داخلے کے وقت بھی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ تو آپ نے اضافی شعر لکھنے کے بعد یہ ساری تشریح جو ہے وہ کر لینی ہے، آپ کی مکمل تشریح تیار ہو جائے گی صرف اس ایک پیج کی تشریح تیار کرنے کے بعد۔ اب میں مشقی سوالات کے لیے گائیڈ لائن فراہم کرنا اس لیے ضروری سمجھتی ہوں کیونکہ مشقی سوالات جو ہے وہ پراپر ہینڈل نہیں کیے جاتے، آپ لوگ نامناسب سا یا مختصر سا جواب لکھ کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ 2 سے 3 لائنز میں ایکسپلینیشن ضروری ہوتی ہیں، آپ کا لیول چھوٹا نہیں ہے، آپ کا 10th کا لیول ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ پراپر سا آنسر دیں، ادھورا جواب مت دیں۔ تو میں جتنے جوابات مناسب لکھ سکتی تھی میں نے خود سے تحریر کی ہے، کسی کی بک میں آپ کو اس طرح کے جوابات نہیں ملیں گے، اس لیے آپ ان کو بھی نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا۔ نعت کے پہلے شعر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صفات بیان کی گئی ہیں؟ آپ کوسچن نمبر ضرور دیجئے گا، جو بھی آپ کے پیپر میں کوسچن نمبر ہو وہ دیجئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، اس کی پاسبل ہیڈنگ ہو سکتی ہے، آپ اس کو ہیڈنگ کو بھی انڈر لائن کیجئے گا، اور اس کے بعد آپ کچھ اس طرح سے تحریر کیجئے گا کہ نعت کے پہلے شعر میں بتایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھی اور دوسری دنیا میں بھی ہمارے مددگار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین بھی کہلائے، اور دکھی لوگوں کا غم بانٹنے والا آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے کہ دوسرے شعر کے مطابق کس کو سکون ملا ہے؟ آپ سوال کے جو ہے لفظ بدلے بھی جا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جس ورڈنگ میں آپ کو ایکسرسائز میں لکھا ہے سیم ٹو سیم اسی ورڈنگ میں آئے گا، کیونکہ اس میں تو جسٹ اتنا لکھا ہے کہ دوسرے شعر کے مطابق کس کو سکون ملا ہے۔ تو اگر آپ کو پیپر میں آئے گا تو باقاعدہ مینشن کیا جائے گا کہ نعت کے دوسرے شعر کے مطابق
یا احسان دانش کے مطابق کس کو سکون ملا ہے؟ تو آپ احسان دانش کا نام سن کر ایک دم کنفیوز مت ہو جائیے گا کہ یہ کہاں سے سوال آ گیا، یہ تو موجود نہیں تھا۔ اس چیز کے لیے مینٹلی پریپیئر رہیے گا کہ نظمیں ہوں یا غزلیں ہوں، کسی بھی شعر کا MCQs بھی بنایا جا سکتا ہے اور سوال بھی بنایا جا سکتا ہے، تو اس کو سوال کو تھوڑا سا لفظوں کی ہیرا پھیری کے ساتھ تھوڑا چینج کر کے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو آپ اس کی کچھ اس طرح سے پاسبل ہیڈنگ بنا سکتے ہیں کہ سکون کے حامل افراد نعت کے مطابق یا احسان دانش کے مطابق غریبوں اور یتیموں کے بے قرار دل سکون پا گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے حسن سلوک کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں انہیں ایک مسیحا مل گیا جس سے ان کے دل قرار پا گئے۔ ہمارا تیسرا سوال ہے کہ انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے کیا مراد ہے؟ انسان کو انسان کا عرفان، اس کی پاسبل ہیڈنگ ہو سکتی ہے عرفان کا مطلب ہے پہچان یا شناخت۔ اصل میں عرفان اللہ کی پہچان کو کہا جاتا ہے، اور انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے مراد یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کو اور انسانیت کو پہچان رہے ہیں اور اپنے فرائض اور مقصد حیات کو پہچان رہے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ اور اس طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ احسان دانش کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ تو آپ کچھ اس طرح سے ہیڈنگ دے سکتے ہیں کہ شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام محبت کرنے کا اصول ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ دوسروں سے حسن سلوک اور احترام سے پیش آیا جائے اور آپس میں محبت سے رہا جائے۔ ہمارا آخری سوال ہے کہ نعت کے آخری شعر میں خضر سے مراد کون سی ہستی ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے اور بہت دفعہ بورڈ میں آ بھی چکا ہے۔ آپ یہاں پہ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ خضر سے مراد ہستی، ہیڈنگ کو انڈر لائن ضرور کیجیے گا۔ پریزنٹیشن کا کلپ میرا ضرور دیکھیے گا، اس میں ڈیٹیل سے پریزنٹیشن کا میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، ڈیٹیل کے کس طرح کی ریکوائرڈ ہوتی ہیں، آپ وہاں سے کافی گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ اردو اور دوسرے سبجیکٹس کی بھی میں نے ڈالی ہوئی ہیں۔ یہاں پہ کچھ اس طرح سے آپ جواب لکھ سکتے ہیں کہ نعت کے آخر میں خضر سے مراد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، کیونکہ خضر سے ان کو تشبیہ دی گئی ہے، لیکن اصل میں ان کی مراد جو تھی وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنا تھی۔ جس طرح خضر بھٹکے ہوں کی رہنمائی فرماتے تھے، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ہدایت کی راہ دکھائی اور خضر ثانی قرار پائے۔ یہ پاسبل آنسرز تھے جو بیسٹ اپنا میں دے سکتی تھی، وہ میں نے آپ کو دیا ہے، اور بہت سوچ سمجھ کر یہ کام سارا کیا ہے۔ آپ کو کسی کی بک میں ایسا کام نہیں ملے گا، کوئی اکیڈمی آپ کو اس طرح سے سہولت کے ساتھ گائیڈ لائن نہیں فراہم کرے گی۔ ہر ایک کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے آپ کو الگ الگ تشریحات یاد کرنی ہوں گی، لیکن یہ وہ پرفیکٹ تشریحات ہیں جو آپ کا کام آسان بناتی ہیں، جن کو لرننگ کا ایشو بہت زیادہ ہوتا ہے یا یہ مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے کہ آپ کس طرح سے یہ اتنے زیادہ اشعار کی تشریح کریں، تو ان کا کام جو ہے وہ میں نے بہت زیادہ کم کر دیا ہے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، دوسرے اسٹوڈنٹس کو بھی لنک سینڈ کیجیے گا تاکہ ان کا بھی بھلا ہو۔ آپ دوسروں کا بھلا کریں گے تو آپ